اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ہم سب لوگ سورہ فاتحہ کو سیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ سن رہے ہیں، اور آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی سبق چھوٹ جاتا ہے، درس چھوٹ جاتا ہے، تو وہ یوٹیوب پر ڈال دیا جاتا ہے، آپ کبھی بھی سن سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کو سنوا بھی سکتے ہیں۔ یہ محفل جو ہماری ہے اس کو آپ جب چاہیں اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ ہمیں چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے لیے آخرت کا ہم کو سامان کرنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں رب کائنات کے لیے جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ یہ سب آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہم کو بہت زیادہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اعتبار جو ہوگا وہ ہوگا خاتمے کا۔ جب ایمان پر ہماری موت ہو جائے گی تبھی سمجھیے ہم کامیاب ہیں۔ تو اس کی دعا ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے میرے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جبکہ وہ تو معصوم ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امت کو سکھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب آخری آیت پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، آخری آیت پہ ہم ہیں۔ اب آپ نے یہ پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب دل میں یہ جگیاسا، یہ کیوریوسٹی اور یہ جستجو پیدا ہوگی کہ سیدھا راستہ ہوتا کون ہے، کن لوگوں کا سیدھا راستہ ہوتا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہوتا ہے، دل میں سوال پیدا ہوگا۔ بھائی یہاں تو دعا مانگ لی، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اب کیا دل میں آئے گا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ وہی بدنا معاملہ ہوگا اگر ہم کہتے رہیں کہ سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ ایک بندے نے، ایک مسلمان تھا بیچارہ، کسی غیر مسلم کو پکڑ لیا اور کہا بھائی کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، تو مسلمان بن، کلمہ پڑھ۔ جب وہ غیر مسلم سوچا کہ مجھے چھوڑا گیا تو ہے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ بتا کلمہ ہے کیا، تو پڑھوا تو بھی۔ بولا کلمہ تو مجھے ہی پتہ نہیں ہے یار کیا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، توبہ کرتے رہنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ تو اب رب کائنات نے خود ہی بتا دیا، پہلے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب بتایا کہ سیدھا راستہ ہوتا کون ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ کن کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا۔ اب پھر سوال پیدا ہو جائے گا، سوال پیدا ہوگا کہ اب وہ لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ سوال تو پھر بھی بنتا ہے نا بھائی، پہلے آیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب دماغ میں پیدا ہوا کہ سیدھا راستہ ہوتا کون سا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہوتا ہے؟ تو رب کائنات نے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا، وہ لوگ ہیں کون سے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ سوال تو پیدا ہوگا نا۔ اب ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا ہے، ہماری عقلیں اور ہم اپنے علم کے مطابق وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، اس کا بھی جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی دیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ جواب ہے اس کا کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی بتایا قرآن پاک میں، وہ لوگ جو اللہ و رسول کی اطاعت کریں۔ کون؟ جو اللہ و رسول کی فرما برداری کریں، جو اللہ و رسول کی بات کو مانیں، جو اللہ و رسول کے راستے پر
چلیں۔ اب اور ڈیٹیل اللہ نے فرما دی، وہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر اللہ نے احسان کیا، یعنی انبیاء کرام، یعنی اللہ کے نبی اور رسول اور صدیقین اور شہداء کرام۔ سبحان اللہ، ہم سب امام حسن حسین کا گنگان کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو نبیوں کے ساتھ ہوگا وہ جنتی ہے، جو صدیقین کے ساتھ ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو شہیدوں کے باتیں ماننے والا ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا والصالحین، اور نیک لوگ، کون؟ نیک لوگ۔ تو اللہ کا انعام کن پر ہے؟ نبیوں پر ہے۔ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ صدیقوں پر ہے۔ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ شہیدوں پر ہے۔ اور اللہ کا انعام کن پر ہے؟ اولیاء اللہ پر ہے، اولیاء اللہ پر ہے۔ اور ہم سب اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ادھر تو رب کائنات کی رحمت کے دھارے چل رہے ہیں، ان دھاروں میں سے ایک چھینٹ بھی ہم گنہگاروں میں پڑے گی تو کام بن جائے گا۔ تو یہ رب کائنات نے فرما دیا کہ وہ لوگ ہیں کون جن پر خدا کا انعام ہوا، جن پر خدا کا احسان ہوا۔ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، ہم نے ابھی کوئی حدیث بھی نہیں پڑھی ہے، قرآن سے ہی اس کا ثبوت دیا ہے۔ اب وہ لوگ اپنی خیر منائیں جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی سے مانگو، کسی ولی کی مزار پہ مت جاؤ، شہیدوں کا مت کرو۔ اب وہ اپنی خیر منائیں۔ خدا کا فرمان ہے کہ اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا، اور احسان کن پر کیا اس کی ڈیٹیل بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف بتا دی۔ وہ کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں، وہ کون ہے؟ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور شہداء ہیں، وہ صالحین اور اللہ کے نیک پرہیزگار بندے ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں۔ وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں کتنا رب کائنات کا کرم ہے حضور کے صدقے میں کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے نیک بندوں کا مرید بنایا ہے، ان کا گنگان کرنے والا بنایا ہے۔ اب مگر بھائیوں خالی زبان سے کام نہیں چلے گا، زبان سے کام نہیں چلے گا۔ امام صاحب نے کہہ دیا تم نے سن لیا، نہ امام عمل کر رہا نہ مقتدی عمل کرنا ہے، دونوں اتنے پٹیں گے کہ ہڈیاں پسلیاں سب چکنا چور ہو جائیں گی، نہ امام بچے گا نہ مقتدی بچے گا۔ کب؟ جب عمل نہیں کرے گا۔ مگر معافی ہاتھ جوڑ کر ہم لوگ جو ہیں وہ نام سے زیادہ کام چلا رہے ہیں، نام سے زیادہ کام چلا رہے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلیے، نقش قدم پر چلیے، ان کی باتوں کو مانیے۔ انہوں نے دن رات خدا کی عبادت کی ہے تو کم سے کم 5 ٹائم کی تو پڑھیں گے نا، بغیر 5 ٹائم کی پڑھے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بھی سن لینا کان کھول کر، امام صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اللہ والوں کی بات بھی تو مانو گے، اللہ والے کہیں گے ادھر چلو تم جاؤ ادھر، تو یہ کہاں ماننا ہوا بھائی، کہاں ماننا ہوا؟ یہ تو مخالفت ہو گئی، یہ تو النگھن ہو گیا۔ تو ایسا کام نہیں چلے گا، زبانی طور پر بھی ہو، کیونکہ دل اور زبان دونوں کی بات پکی ہوتی ہے۔ جب بات بندے کے زبان پر بھی ہو اور دل میں بھی ہو۔ اور رب کائنات نے ایک جگہ اور قرآن پاک میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں پر شریعت کی تقلید بھی ہے، اور میرے دوستو طریقت میں بیعت مراد ہے یہاں پر، یعنی مرید ہو، پیر بنائے کسی کو، اپنا مینٹور بنائے، اپنا مرشد بنائے۔ اور جب پیر کی بات آئی تو اس کی بھی شرائط ہیں، ہر ایک کی کنڈیشن ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب کہاں سے مرید ہو جائے، کس سے مرید ہو جائے؟ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ پیر میں کچھ شرطیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کا ایمان درست ہو، ایمان عقیدہ درست ہو اس کا۔ مسلمان کہلانے والے بہت ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں، تو ایسے سے بھی نہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہو، پھر عقیدہ اس کا درست ہو، پھر وہ عالم ہونا چاہیے، کیونکہ علم روشنی ہے۔ اندھیرے میں کون کس کو راستہ دکھا دے گا؟ اندھیرے میں تو خود بندے کو ہی راستہ نہیں چمکے گا۔ ارے بھائی میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے اندھیرے میں چلنا چاہوں تو میرے خود ٹھوکر لگے گی، دوسرے کو کیسے لے کے جاؤں گا؟ تو علم ہونا ضروری ہے، اس کے بعد تقوی و طہارت ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرید کیا ہے۔ بیت رضوان کو پڑھیے،
بیت رضوان کو پڑھیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کو مرید کرتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کرتے تھے، بلکہ کپڑا اپنا صافہ دے دیا۔ آج کل کتنے پیر ایسے ہیں عورتوں سے پیر دبا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پیر سے بھی پردہ ہے، یاد رکھیے، پیر سے بھی پردہ ہے۔ لڑکیاں ہاتھ پیر دبا رہی ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہی ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کتنا ہی ہوا میں اڑنے والا پیر کیوں نہ ہو، شریعت کی لگام ہر ایک کے لگی ہے، شریعت پہ عمل ہر ایک کو ضروری ہے۔ تو یہ جب شرائط پائی جائیں تو آپ کسی بھی اہل سنت والجماعت کی خانقاہ سے مرید ہو سکتے ہیں، مگر یہ دیکھنا ضروری ہے ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، وہ نیک پرہیزگار ہو اور عالم ہو، اس کے پاس علم ہو کہ وہ بغیر اجالے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، علم روشنی ہے۔ تو یہ چار چیزیں دیکھنا پیر مرید بننے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں آخری بات، پھر کل کو انشاءاللہ اس کی باتیں کریں گے، بیان لمبا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام راضی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو شیطان نے گھیر لیا کر، مرتے دم تک قبر میں بھی شیطان پیچھا کرتا ہے، اسی لیے اذان پڑھواتے ہیں قبر میں، تاکہ شیطان اذان سنتا ہے تو ہوا چھوڑتا بھاگتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو شیطان کہہ رہا کہ تو یہ بتا خدا ایک ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک ہے۔ دلیل؟ انہوں نے دلیل دے دی، 100 دلیلیں دے چکے، 100 دلیلیں، پسینہ پسینہ، انتقال کا وقت قریب، اور شیطان بہت بڑے عالم سے ایمان چھیننے کے بدم میں۔ اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے پیر نجم الدین کبریٰ کو یاد کرتے ہیں، ہزاروں کتاب لکھنے والا عالم مفتی اپنے مرشد کو یاد کرتا ہے۔ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے وضو بنا رہے تھے اور چھینٹے مارے، کہا راضی میرے مرید، اس سے بول میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے، کوئی دلیل نہیں، ایک بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تب شیطان چھوڑ کے بھاگا۔ تو ایسے موقع پر اور ہر موقع پر اگر سچا مرید ہے اور سچا پیر ہے تو بہت کام آتے ہیں، اور یہ آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔